تو آئیے آج سب سے پہلا لیکچر جو ہے وہ قواعد تجوید کا انٹروڈکٹری لیکچر ہے، اس کے متعلق پڑھتے ہیں کہ تجوید لغوی طور پر اس کا کیا معنی ہے اور اصطلاحی طور پر اس کا کیا معنی ہے، اور یہ کن علوم کے ساتھ بحث کرتی ہے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے جو چیز ہم پڑھیں گے وہ ہے تجوید کا لغوی معنی۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ جب میں لکھوں گا آپ فوری طور پہ لکھا کریں گے، اور میں دو تین چار دفعہ ایک چیز کو دہرایا کروں گا تاکہ آپ کو مکمل وقت مل جائے اور آپ اس وقت کے اندر اپنی چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ نہ صرف آپ نے لکھنا ہے، جتنی دفعہ میں دہراؤں، ناظرین کرام درخواست ہے آپ سے کہ آپ بھی اس کو دہراتے رہیں، اور آپ کی آواز اتنی لاؤڈ کم از کم ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کے اپنے کانوں تک آئے۔ جی، تجوید کا لغوی معنی، تجوید کا لغوی معنی، حاضرین کرام، تجوید کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی بھی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا۔ یہ لکھیں گے بھی، تینوں الفاظ یاد بھی کریں گے۔ لکھیے، کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا اور سنوارنا، خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا اور سنوارنا۔ تجوید کا لغوی معنی ہم نے پڑھ لیا۔ تجوید لغوی طور پر ناظرین کرام کہتے ہیں کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا۔ حاضرین کرام عربوں میں کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے لہا جودۃ عالیہ، اس چیز کی جو کوالٹی ہے، جودہ کوالٹی کو کہتے ہیں، وہ بہت بلند ہے، بڑی ہائی کوالٹی کی چیز ہے۔ تو تجوید کا لغوی معنی بھی جو ہے وہ کوالٹی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کوالٹی ہے۔ تو تجوید کا جو لغوی معنی ہم نے پڑھا، لغوی کہتے ہیں جو اہل لغت جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کریں، تو اہل لغت نے یعنی عرب ادیبوں نے جو اس لفظ کو بنایا، وضع کیا، تو اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے بنایا کہ کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا۔ بتائیے گا کیا لکھا ہے آپ نے؟ کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا۔ ایک دفعہ پھر بتائیے گا، کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا۔ امید کرتا ہوں کہ ہمیں یہ بات یاد ہو چکی ہے۔ اب آئیے، ایک ہوتی ہے لغوی تعریف، ایک ہوتی ہے اصطلاحی تعریف۔ تو حاضرین مکرم، آئیے اب تجوید کی اصطلاحی تعریف پڑھتے ہیں، اور یاد رکھیے جو ہمیں ریکوائرڈ معنی ہوتا ہے، جو ہمیں ریکوائرڈ ڈیفینیشن چاہیے ہوتی ہے، وہ اصطلاحی ہی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ کون سی چاہیے ہوتی ہے؟ اصطلاحی۔ تو موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے تجوید کی اصطلاحی تعریف ہے یا اصطلاحی معنی ہے۔ اصطلاحی، آپ نے زبر نہیں تو کے اوپر پڑھنی، اصطلاحی نہیں کہنا، اصطلاحی کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اصطلاحی۔ تو تجوید کا اصطلاحی معنی کیا ہے، تجوید کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، وہ لکھیں گے جلدی سے۔ ایسے اصول و ضوابط کا علم، ایسے اصول و ضوابط کا علم، آپ کم از کم میرے جتنی سپیڈ سے تو ضرور لکھیے، ایسے اصول و ضوابط کا علم، ایک حصہ ہے یہ، 3 پارٹ میں ہم اس کو یاد کریں گے، اس ڈیفینیشن کو۔ ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے، جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے، جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے، حروف قرآنیہ کے، جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے۔ کسے جانا جائے؟ مخارج اور صفات کو جانا جائے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے ہم لکھا کریں گے، پھر ہم اس ڈیفینیشن کو، تعریف کو، اس کی وضاحت کر دیا کریں گے۔ جانا جائے۔ حاضرین مکرم، یہ ہم نے تجوید کی اصطلاحی تعریف لکھی ہے۔ تجوید کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ایسے اصول و ضوابط کا علم، ایسے اصول و ضوابط کا علم، پڑھیے میرے بعد، مجھے فالو کریں، میرے ساتھ نہیں پڑھنا، میرے ساتھ نہیں پڑھنا، چونکہ مجھے جب پراپر سن نہیں سکیں گے، آپ مجھے فالو کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا، تاکہ دیکھیں کہ میرا تلفظ کیا ہے۔ اور آپ نے اسی طرح جو میں اردو بول رہا ہوں گا تو میری درخواست ہے کہ اس پر بھی غور کرنا ہے۔ جیسے ہم نے کہا اصطلاحی، جیسے ہم نے کہا اصول، یہ اصول نہیں ہے، اصول ہے۔ جیسے ہم نے کہا علم، تو یہ علم نہیں کہنا، اس کو علم،
نہیں یہ علم ہے. مجھے فالو کریں گے آپ, کہیے گا, پڑھیے گا, میرے بعد پڑھیے گا. ایسے اصول و ضوابط کا علم, ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے, جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے, جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. کس کو؟ مخارج کو اور صفات کو جانا جائے. دو چیزوں کو, ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. تین چیزیں اس ڈیفینیشن میں ہمیں ملتی ہیں ناظرین کرام. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ایسے اصول و ضوابط کو سیکھیں. کون سے؟ جن کے ذریعے ہمیں یہ پتا چلے کہ جو حروف قرآنیہ ہیں الف سے لے کر یا تک, ان کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. مخارج اور صفات, مخرج کیا ہوتا ہے؟ مخرج کی جمع ہے نا مخارج. مخرج کہتے ہیں ناظرین کرام جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے, جہاں سے حرف نکلتا ہے. تو اس سپاٹ کو, اس مخرج کو, اس نکلنے اور ادا ہونے کی جگہ کو ہم جانیں. 17 مخارج الحروف ہیں ٹوٹل, 29 حروف ہیں, حروف تہجی جو ہیں عربی کے, اور ناک کی اس ہڈی سے لے کے گلے حلق کے اس حصے تک جہاں پر حلق ختم ہوتا ہے 17 سپاٹ ہیں, 17 مخرج ہیں. انشاءاللہ ہم ایک ایک پڑھیں گے اچھے طریقے سے تفصیل کے ساتھ. اور صفات, صفات کہتے ہیں جب وہ حرف نکلے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی. وہ موٹا ہوگا, باریک کر کے پڑھیں گے, سختی سے پڑھیں گے, نرمی سے پڑھیں گے, تو اس کو صفات کہتے ہیں. حاضرین مکرم دہرائیے گا میرے بعد, ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. آخری دفعہ ہم دہرا کے آگے چلیں گے. ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. دو چیزیں پڑھی ہیں ابھی تک, لغوی معنی پڑھا ہے اور اصطلاحی معنی پڑھا ہے. لغوی معنی یہ ہے کسی شے کا خوبصورت کرنا, عمدہ کرنا یا سنوارنا. تجوید کا لغوی معنی کیا ہوا؟ کسی شے کا خوبصورت کرنا, عمدہ کرنا یا سنوارنا. اور اصطلاحی معنی ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. حاضرین کرام جب بھی ہم کوئی علم پڑھتے ہیں, کوئی تقریر کرتے ہیں, کوئی خطاب کرتے ہیں, کوئی کتاب لکھتے ہیں, تو اس کا کوئی نہ کوئی موضوع, کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے. تجوید کا موضوع کیا ہے؟ علم التجوید کا موضوع ہے حروف تہجی. لکھیے آپ موضوع. میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہمارا انٹروڈکٹری لیکچر ہے تجوید کے حوالے سے. علم التجوید کا موضوع ہے حروف تہجی. حروف تہجی, حروف تہجی, الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں علم التجوید کا موضوع. تو یہ علم التجوید کے ساتھ بحث کرتا ہے. کس کے ساتھ بحث کرتا ہے؟ علم التجوید جو ہے, تو علم التجوید جو ہے وہ حروف تہجی کے ساتھ بحث کرتا ہے. کس کے ساتھ بحث کرتا ہے؟ حروف تہجی. الف کہاں سے ادا ہوگا, کیسے ادا ہوگا, کہاں سے نکلے گا, کیسے نکلے گا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سر سب سے سمپل ترین تجوید کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے, تو میں یہ عرض کروں گا کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے اور کیسے نکلتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے یہ حرف کا مخرج ہو گیا, مخرج ہو گیا. کس جگہ سے نکلتا ہے اور کیسے نکلتا ہے یہ اس کی صفت ہو گئی. تو حاضرین مکرم علم التجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی. کیا موضوع ہے؟ حروف تہجی. اس ضمن میں آج آخری چیز جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تجوید کا مرکز و محور. تجوید کا مرکز و محور. مرکز و محور. یوں تو علم التجوید بہت ساری چیزوں کے ساتھ بحث کرتا ہے, اس سے ریلیونٹ احکام اور قواعد بتاتا ہے, مگر جو مرکز و محور ہے نا وہ تین چیزیں ہیں. وہ کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ہیں. آپ نے لکھنا ہے نون ساکن, نون ساکن ایک, نون تنوین دو. نون تنوین کہتے ہیں اس کو, نون تنوین, نون تنوین. کیا کہتے ہیں اسے؟ نون تنوین. اس کو نون ساکن کہتے ہیں, اس کو نون ساکن نہیں کہنا, نون ساکن نہیں کہنا, اور اس کو نون تنوین نہیں کہنا, اس کو نون تنوین کہنا ہے. میں لکھ دیتا ہوں, یہ نون ساکن ہے,
یہ جو ہے، اور یہ نون نے تنوین ہے، اور آگے ہے میم ساکن. کیا ہے؟ میم ساکن. تو تجوید کا مرکز و محور کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3 چیزیں ہو گئیں، نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن. آپ لکھ چکے ہوں گے، ایک دفعہ دہرا دیں میرے بات. تجوید کا مرکز و محور 3 چیزیں ہیں، نون ساکن، نون تنوین، میم ساکن. یہ جو ہے نا نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن، یہ کیوں مرکز و محور ہیں؟ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مرکز؟ اس وجہ سے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے نا، وہ تغنوا بھی، کہ اس میں غنا پیدا کرو، اس میں نغمگی پیدا کرو، اس میں حسن صوت کو پیدا کرو، تو وہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے. غنا غنہ سے پیدا ہوتا ہے، اخفا سے پیدا ہوتا ہے، ادغام کرنے سے پیدا ہوتا ہے. تو حاضرین کرام، یہ وہ چیزیں ہیں. ابھی تک حصۃ القواعد کا پہلا پورشن، آج کے سبق کا پہلا پورشن ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور وہ ناظرین کرام یہ تھا، سب سے پہلے ہم نے تجوید کی لغوی تعریف پڑھی ہے، اور وہ یہ ہے، تجوید کہتے ہیں کسی شے کا خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا. میں چاہتا ہوں کہ جتنے احباب آپ اس کلاس میں بیٹھے ہیں، وہ اگر میں آپ کو درخواست کروں کہ آپ رٹا لگائیں، آپ کو چاہیے ہوگا کہ آپ رٹا لگائیں. چونکہ اس کی فیس تو ہم وصول کر نہیں رہے آپ سے، تو اصل فیس یہ ہے کہ جو آپ سے درخواست کی جائے آپ اس کو قبول کریں. خواہش ہماری یہ ہے کہ جس چیز پر ہم 20 دن محنت کرنا چاہتے ہیں، میں اور آپ سارے مل جل کے اتنی محنت کریں کہ ایٹ دا اینڈ آف دی کلاس ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایک حصہ وافر ہمیں عطا کر دیا ہے. تو تجوید کا لغوی معنی تھا کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا. کہیے، کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا. نمبر 1. نمبر 2، حاضرین مکرم، تجوید کی اصطلاحی تعریف کیا تھی؟ ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. تیسری چیز، علم التجوید کا موضوع کیا تھا؟ علم التجوید کا موضوع حروف تہجی ہیں. چوتھی اور آخری چیز جو آج ہم نے پڑھی وہ یہ ہے، تجوید کا مرکز و محور حاضرین کرام 3 چیزیں ہیں. کون کون سی؟ نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن. یہ تو پورشن تھا ہمارا قواعد کا. اب آئیے چلتے ہیں آج کے قرات کے پورشن کی جانب اور باقاعدہ پریکٹس کے سیشن میں داخل ہوتے ہیں. چونکہ ہم بات کر چکے ہیں کہ علم التجوید جو ہے اس کا موضوع حروف تہجی ہیں، تو حروف تہجی جو ہیں الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں ناظرین کرام، ان کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ 2 ہیں. ایک کو کہتے ہیں معروف اور ایک کو کہتے ہیں مجہول. ایک کو کہتے ہیں معروف اور ایک کو کہتے ہیں مجہول. معروف جو طریقہ ہوتا ہے ناظرین کرام، اس سے مراد یہ ہے، معروف طریقے سے مراد ہے، یہ اردو کا معروف نہیں ہے کہ ہم کہیں جی یہ مشہور ہے، نہیں، یہ مشہور کے معنی میں نہیں. معروف سے عربی میں مراد ہوتا ہے اوریجنل، اصلی، حقیقی. کیا مراد ہوتا ہے؟ اوریجنل، اصلی اور حقیقی. یہ ہے معروف طریقہ. مجہول اس کا اپوزٹ ہے جو ہم پڑھتے رہے ہیں، الف بے تے سے. تو الف بے تے سے نہیں پڑھنا، اور کیا پڑھنا ہے؟ آئیے ناظرین کرام ہم آج وہ سیکھتے ہیں. یہ میں لکھنے لگا ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ بھی اس کو لکھیے. الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو
हा, हमजा और या। ये नाज़रीन किराम हमने लिख लिया है। हुरूफ तहज्जी हम लिख चुके हैं, हुरूफ तहज्जी हम लिख चुके हैं। हमने मजहूल तरीके से नहीं पढ़ना, अलिफ बे ते से उसको छोड़ दें, वो गलत तरीका है। कौन सा तरीका है? गलत तरीका है, मजहूल जेहल से है। हमने पढ़ना है मारूफ तरीका। बहुत खूबसूरत तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप बस ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो कीजिए। देखिए, हमने पढ़ना है इसको, आपने मेरे बाद पढ़ना है। आप कहिए अलिफ, आपने कह दिया अलिफ, अब कहिए बा। बा, एक बात ये याद रखें, हम हरूफ तहज्जी में जितने हरूफ को बड़ी ये के साथ पढ़ते हैं ना, या बड़ी या के साथ पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर हम इसको बे कहते हैं, बे, तो जितने भी बे ते से ये बड़ी या वाले हैं ना, इसको अलिफ के साथ बदल देना है। किसके साथ बदल देना है नाज़रीन किराम? इसको अलिफ के साथ बदल देना है। जो बे है वो बा हो जाएगा, ते से ता सा हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब आप मेरे बाद पढ़िएगा, मेरे बाद पढ़िएगा। कहिए अलिफ बा ता सा। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चले कि कितना खींचना है इसे? तो हाज़रीन मुकर्रम, इसकी जो क्वांटिटी है ना मद की, इसको खींचने की, इसको तूल देने की, इस हर्फ को लंबा करने की, वो एक अलिफ है। कितनी है? एक अलिफ है, एक अलिफ। अब एक अलिफ कितनी होती है वो हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं कि एक अलिफ की जो क्वांटिटी है हाज़रीन मुकर्रम, वो ये होती है कि बंद उंगली को आप दरमियानी रफ्तार से खोलें या खुली हुई उंगली को दरमियानी रफ्तार से बंद करें। दरमियानी रफ्तार से खोलें या खुली हुई उंगली को दरमियानी रफ्तार से बंद करें। अब आइएगा मेरे बाद इसको एक दफ़ा पढ़िएगा। कहिए अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन सौद दौद तो ज़ो आइन गैन फा क़ाफ कैफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। ये है हरूफ तहज्जी को मारूफ पढ़ने का तरीका। आज के बाद हम यूं नहीं पढ़ेंगे अलिफ बे ते से जीम हे खे, नहीं, बे ते से को बा ता सा के साथ बदल दें। और खींचना कितना है वो बहुत खूबसूरत तरीके से हमने उसको डिफाइन करने की कोशिश की। वो ये है, जैसे बंद उंगली को दरमियानी रफ्तार से आप खोलते हैं ना, या खुली हुई उंगली को दरमियानी रफ्तार से बंद करते हैं। ये है एक अलिफ की मिकदार मद। कितनी? एक अलिफ की। अगर हम इसको मजीद डिफाइन करें, मजीद आसान करें एक अलिफ की मिकदार को, एक अलिफ की क्वांटिटी को, तो वो हाज़रीन किराम यूं होगी। आइए मैं अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में। देखें, एक हरकत होती है ना, एक हरकत है ज़बर। इसको आप पढ़ें, बा के ऊपर ज़बर पढ़ें। बा पर नाज़रीन किराम जब आप ज़बर पढ़ेंगे तो वो हो जाएगी बा ज़बर बा। क्या हो जाएगी? बा ज़बर बा हो जाएगी, बा ज़बर बा। अब इसको झटका नहीं देना, बा ज़बर बा नहीं कहना, झटका नहीं आना चाहिए, झटका नहीं आना चाहिए। और लंबा भी नहीं करके पढ़ना, बा ज़बर बा भी नहीं कहना, बा ज़बर बा भी नहीं कहना और बा भी नहीं कहना। तो नॉर्मली पढ़ना है बगैर झटका के और बगैर मद किए। वो यूं पढ़ेंगे बा ज़बर बा, बा ज़बर बा। तो आप समझें ये एक हरकत की क्वांटिटी हो गई, एक हरफ की मिकदार हो गई ना, बा ज़बर बा। अब अगर दो हरकत को जमा कर दें उसकी क्वांटिटी को, तो जो मद बनती है वो एक अलिफ की बनती है। बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, दोनों को जमा कर दें तो अलिफ की क्वांटिटी बन जाएगी और बन जाएगी बा ज़बर अलिफ बा, बा ज़बर अलिफ बा, बा ज़बर अलिफ बा। तो अलिफ की जो मिकदार मद है, जो अलिफ की मिकदार मद है, अलिफ की यहां लिख लेते हैं, अलिफ की जो मिकदार मद है, मिकदार मद है वो दो हरकत है। वो क्या है जी? दो हरकत है। एक हरकत जो होती है हाज़रीन किराम वो होती है बा ज़बर बा,
اس کو با بھی نہیں کہنا, اس کو با کھینچنا بھی نہیں ہے, نارملی اس کو پڑھیں با زبر با. اور اگر یہ دو حرکات کو ملا دیں تو ایک الف کی کوانٹٹی بن جائے گی. آج جتنے بھی ہم نے حروف کو کھینچا ہے وہ سیم کوانٹٹی میں کھینچنا ہے اور کھینچا ہے. حروف مدہ جہاں بھی آیا ہے جن کو ہم نے کھینچا ہے وہ ایک الف کے برابر کھینچا ہے. آئیے آخری دفعہ اس چیز کو میرے بعد پڑھیے اور اس پر کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں. مجھے فالو کیجئے گا. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. آپ کہیں گے جی آپ نے کچھ حروف کو موٹا کیا, کچھ کو باریک کیا, کچھ کو کہیں سے ادا کیا, کچھ کو کہیں سے ادا کیا, تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہی چیزیں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اور آنے والے لیکچرز میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ کون سے حرف کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے اور کہاں سے ادا کرنا ہے. آج جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ قواعد کے پورشن میں ہم نے تجوید کا لغوی معنی پڑھا, جو کہ یہ تھا کسی شے کو خوبصورت کرنا, عمدہ کرنا یا سنوارنا. اور تجوید کا اصطلاحی معنی یہ پڑھا ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. اس کے بعد ہم نے علم التجوید کا موضوع پڑھا ہے. علم التجوید کا موضوع کیا تھا بلا؟ حروف تہجی. حروف تہجی الف سے لے کر جو یا تک حروف ہیں یہ ان کے ساتھ بحث کرتی ہے کہ وہ کہاں سے ادا ہوں گے اور کیسے ادا ہوں گے. پھر ہم نے پڑھا کہ تجوید کا مرکز و محور کتنی چیزیں ہیں. تجوید کا مرکز و محور ناظرین کرام 3 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں, نون ساکن, نون تنوین اور میم ساکن. اس کے بعد ہم نے حروف تہجی کو معروف اور مجہول پڑھنے کا طریقہ سیکھا ہے. مجہول جو ہم پڑھتے رہے, غلط جو پڑھتے رہے, اور وہ یہ تھا الف بے تے سے, اس کو چھوڑ دیا. ہم نے معروف طریقہ پڑھا. معروف کا معنی مشہور عربی میں نہیں ہے. معروف کا معنی یہ ہے کہ اوریجنل, اصلی اور حقیقی, اور وہ یہ تھا الف با تا ثا